نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقني تفكرا وتدبرا بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائبه والأمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. جی ویلکم بیک ٹو کلاس. الحمدللہ چھٹیوں سے پہلے ہم سورت ہود ہم نے سٹارٹ کی ہے اور جس میں مختلف جو نافرمان قومیں تھیں ان کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ کیا کیا ان میں برائیاں تھیں، کس طرح سے انبیاء ان کے پاس آئے، کیسے انہوں نے سرکشی دکھائی اور اس کے بعد ان کا کیا تباہی والا انجام ہوا، اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے. اس میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں پڑھ لیا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد، اور اس کے علاوہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود، ان کے اوپر آنے والے عذاب کا پڑھا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ ان کو جب فرشتے اولاد کی خوشخبری دینے کے لیے آئے تو وہاں سے وہ آگے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جن کے اندر ہم جنس پرستی کی بیماری تھی ان کے لیے وہاں سے پھر وہ عذاب لے کے وہاں پہ گئے اور ان کو بھی تباہ کیا، ان کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا. اس کے بعد اب ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ سٹارٹ کر دیا تھا کہ ان کی قوم کہاں پہ تھی، اس میں کیا برائی تھی. ایک تو شرک کی برائی سب جگہ پر تھی، سب قوموں میں ہی تھی، اور وہی معاملہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی تھا. اور ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ مدین کا علاقہ تھا جو کہ بڑا تجارتی مرکز تھا، یعنی بالکل مڈ میں تھا. آپ سمجھ لیں جیسے یمن سے اوپر شمال کی شام کی جانب جاتے تھے قافلے شمال میں، اور رائٹ ٹو لیفٹ یعنی مشرق سے مغرب عراق سے مصر کی طرف جاتے ہوتے تو یہ بالکل سینٹر میں جو کراسنگ تھی وہاں پہ یہ علاقہ تھا مدین کا. تو یعنی بہت ایک امپورٹنٹ بہت اہم تجارتی مرکز تھا یہ علاقہ، ہر طرف سے قافلے جاتے میں یہاں سے رکتے تھے. اور یہ لوگ خود بھی بڑے تاجر تھے، بہت بزنس مین، لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ بہت زیادہ بددیانت قوم تھی اور لین دین کے معاملے میں بہت دھوکہ دیتے تھے. اس کے علاوہ شاہراہوں پر بھی بیٹھ کے لوگوں کو لوٹ مار کرنا یہ بھی ان کی برائی تھی. پھر شرک کی بھی برائی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا. اور حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ روایات یہ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک تیسری بیوی کتورہ تھیں جن کا مدیان ان کی اولاد میں سے تھا، اور ادھر سے پھر آگے یہ جو ایریا تھا اور جو یہاں کے لوگ تھے ان کی طرف ان کو بھیجا گیا. تو ہم نے اس کی آیت نمبر 84 سے لے کر 86 تک کر لیا تھا، جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا تو سب سے پہلے انہوں نے ان کو توحید کا ہی پیغام دیا، توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور ساتھ ہی ان کو یہ بتایا کہ تم ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور میں تمہاری طرف اللہ کا نبی جو بنا کے بھیجا گیا ہوں تو میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ تمہارے اوپر کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. تو نبی جو تھے انہوں نے ان کو سمجھایا بھی، نصیحت بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انذار بھی کیا، خبردار بھی کیا. اور پھر بار بار وہ ان کو یہی کہتے تھے ناپ تول پورا کر کے دو، انصاف کے ساتھ تولا کرو، اور لوگوں کا مال ان کو کم کر کے نہ دو، فساد نہ پھیلاؤ زمین میں. کیونکہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روگردانی کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں کو توڑا جاتا ہے تو زمین میں فساد ہوتا ہے، ظاہر ہے. تو یہی معاملہ یہ کر رہے تھے اور نبی نے ان کو بہت زیادہ روکا. اور اس کے بعد ایک بہت اہم بات جو ہم نے پڑھی تھی آیت نمبر 86 میں کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، کہ اللہ کی جو دی ہوئی بچت ہے اگر تم اس پہ قناعت کر لو تو وہی تمہارے لیے سب سے بہترین چیز ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو. یعنی یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے، اس کو ایمان سے مشروط کیا گیا کہ انسان جو اپنا کاروبار یا تجارت یا لین دین ان معاملات میں
ایمانداری دکھائے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا نفع ایمانداری سے حاصل ہو رہا ہے، جو کچھ بچ رہا ہے، اس کو اصل نفع اور بچت سمجھ کے اس پہ قناعت کرے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی ایک خاص بات تھی، بہت اچھی حکمت بھری نصیحت تھی جو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو کی. اور اس میں ہمارے لیے بھی سمجھنے کی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو کام کاروبار دیانتداری سے حلال طریقے سے کیا جائے، اس سے جو نفع ہوتا ہے وہی اصل فائدہ مند ہوتا ہے. اور باقی چاہے انسان حرام کما کے جتنا مرضی حرام منافع کما لے، لیکن اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی برکت نہیں ہو سکتی، اس میں کبھی خیر نہیں ہو سکتی. برکت یہ ہوتی ہے نا کہ خیر بھی ہو اور اس خیر میں پھر اضافہ بھی ہوتا رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اور یہ برکت صرف ایمان والوں کو ہی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، ورنہ کوئی ایسے پکڑنے والی، ایسے آنکھ سے دیکھنے والی چیز نہیں ہے، اس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور بہت سے حرام کمانے والوں کے پاس لاکھوں کروڑوں بھی ہوتے ہیں، لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی تو ان کے پاس سکون بھی نہیں ہوتا، تو بے فائدہ ہو گیا نا ایسا مال. حلال کی تھوڑی سی کمائی میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، اور انسان پرسکون بھی رہتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ ان کو حضرت شعیب نے سمجھایا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں تمہارا کوئی داروغہ، تمہارے اوپر کوئی اس طرح نگران بنا کے نہیں بھیجا گیا ہوں. ظاہر ہے میں تو صرف تمہیں سمجھانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں تمہاری خیر خواہی کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور اللہ کا حکم تمہارے تک پہنچا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب یہ تعلیمات تھیں جو حضرت شعیب علیہ السلام نے بار بار ان کو دی، جن کا ذکر ہمیں آیت نمبر 86 تک ملتا ہے. اس کے بعد آگے سے قوم کا جواب کیا تھا یا قوم کا رویہ کیا تھا، وہ اب ہم پڑھتے ہیں. آیت نمبر 87 پڑھیے. قالوا یا شعیب اصلاتکم تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. وہ بولے اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں، یا یہ کہ ہم جو کچھ اپنے مالوں کے بارے میں چاہیں وہ نہ کریں؟ بے شک تم تو بڑے تحمل والے اور ہدایت یافتہ ہو. لفظی ترجمہ دیکھیں. قالو، انہوں نے کہا، یا شعیب، اے شعیب، یا جو ہے وہ پکارنے کے لیے ہے. اے شعیب، الصلاۃ کا، کیا نماز تمہاری، حمزہ زبر جو ہے وہ کیا کے لیے ہے، اس کے بعد صلات کا ورڈ ہے، صاد لام واو یا صاد لام یا اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. اور جو ہے کاف زبر وہ تم کے لیے آ رہا ہے، یعنی وہ نبی کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا نماز تمہاری تأمرو کا حکم دیتی ہے تم کو. ٹھیک ہے، حمزہ میم اور را جو ہے اس میں روٹ ورڈ ہے، اور ک جو ہے وہ تم کے لیے آ رہا ہے، اور ت جو ہے وہ مونس کے لیے آ رہی ہے. تأمرو کا حکم دیتی ہے تم کو، کیا حکم دیتی ہے کہ ان کے نترو کا ہم چھوڑ دے. نون جو ہے اس میں آتین والا ہم کے معنوں میں ہے. تا را اور کاف جو ہے وہ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں ترک کر دینا، چھوڑ دینا، یہ اس معنوں میں ہے. ان نترو کا ہم چھوڑ دیں، ماں جو یعبدو وہ عبادت کرتے ہیں، یا آتین والا ہے وہ کے معنوں میں، عین بی با اور دال جو ہے روٹ ورڈ ہے عبد کا، جس کی وہ عبادت کرتے تھے. کون؟ آباؤنا، آبا ہمارے یعنی آبا و اجداد ہمارے، او یا ان یہ کہ نفعل ہم کریں. نون ہم کے معنوں میں آتا ان والا، فا عین اور لام فعلا کرنا، کچھ بھی فعل ہوتا ہے نا کام کے لیے آتا ہے، تو نفعلا ہم کریں. فی اموالنا مالوں میں ہمارے، مال کی جمع مال اور فی میں کے لیے آ رہا ہے، مالوں میں ہمارے، ما نشاؤ جو ہم چاہتے ہیں. نشاؤ میں نون جو ہے وہ ہم کے لیے ہے آتین والا، اور شین یا حمزہ اس کا روٹ پر شیئن جو ہے شاء کچھ چاہنا. ٹھیک ہے، تو جو ہم چاہیں. ان بے شک، اور کا ان کا بے شک تم، لانتا البتہ تم ہی، لام زبر البتہ کے لیے اور پھر انتا آیا تم کی، بے شک تم البتہ تم ہی، الحلیم الرشید حلیم حلم سے ہے، حا لام میم حلم والا، بردبار جو ٹالرنٹ ہوتا ہے،
جو بہت زیادہ فوری غصے میں نہیں بھڑک جاتا، ٹھیک ہے، متانت والا، نرم مزاج، بردبار ہو، اور رشید رشد سے ہے، رشد و ہدایت والے ہو، عقل والے ہو، ٹھیک ہے۔ اب آگے سے اگر آپ اس کے اوپر غور کریں نا، تو قوم جو ہے اس نے بہت ہی تانا زنی سے کام لیا اور بہت ہی ٹونٹنگ وے میں ان کا جواب آ رہا ہے۔ اور اگر آپ اس بات کے اوپر غور کریں تو یہ بات آپ کو آج کے معاشرے میں جو فاسق فاجر اور دین سے دور لوگ ہیں نا، ان کے اندر یہ معاملہ آج بھی نظر آئے گا کہ ایک تو حق بات سے انکار کرنا، ٹھیک ہے، حالانکہ نبی جو ہے وہ بالکل ایک صحیح عام فہم بات کریں۔ دیکھیں، بیسک اچھائی برائی کی تمیز تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر رکھی ہے نا۔ جب بھی کوئی غلط کام کرتا ہے، چاہے وہ تجارت میں کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، چاہے ویسے کسی کے ساتھ لین دین کرتے ہوئے اس کو دھوکہ دے رہا ہے، پیسے کم دے رہا ہے، یا کسی طریقے سے کسی کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے، یا کسی کا کوئی مال چرا رہا ہے، ہر ایک کو اندر سے یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ کام ہے، غلط ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اندر یہ چیز تو رکھی ہے نا۔ اب ہاں، انسان اس فطرت کی آواز کو سنتا نہیں ہے یا اس کو بالکل مسخ کر دیتا ہے، تو یہ تو ظاہر انسان کی اپنی کوتاہی ہے نا۔ پتہ ان کو بھی تھا کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں، لیکن جو اتنے زیادہ دنیا میں مگن لوگ ہوتے ہیں نا، جن کے اوپر شیطان اتنا زیادہ چھایا ہوا ہوتا ہے اور اتنا زیادہ اس نے اپنے جال میں ان کو پھنسایا ہوتا ہے، ان کا معاملہ ہر دور میں یہی رہا ہے کہ جب بھی کوئی حق بات کرنے والا ان کو حق کی طرف بلاتا ہے تو وہ فوراً اس حق بات کی طرف دھیان دینے کی بجائے اس کو رد تو کرتے ہی کرتے ہیں، اس حق بات کرنے والے کے اوپر اس طرح سے ٹونٹ یا اس طرح سے طعن و تشنیع کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو نیکیاں ہوتی ہیں، جو اچھائیاں ہوتی ہیں، ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں ان کی نماز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ کیا تمہاری نماز تمہیں یہی سکھاتی ہے، تمہیں یہی پتہ چلتا ہے اپنی نماز سے، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں نماز جو ہوتی ہے نا، وہ ایک سچے خالص مومن جو کہ نماز کو سمجھتا ہے، نماز کے مقصد کو بھی اور نماز کے مطلب کو بھی سمجھ کے جو پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے لیے تو وہ اس کی ایک اللہ تعالیٰ سے اس کی جو وفاداری ہے وہ اس کا ثبوت ہوتا ہے۔ اور دینداری کا بھی سب سے پہلا اور سب سے نمایاں مظہر جو ہے وہ انسان کی نماز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جتنے یہ دنیا دار اور اتنے یہ جو گمراہیوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو یہی لگتا ہے کہ یہ جو نماز پڑھنے والا ہے، یعنی نماز ایک اظہار ہوتا ہے نا انسان کے دین اور ایمان کا، تو وہ اس کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو پاگل ہے یا یہ بے وقوف ہے یا اس کو تو کوئی بیماری لگی ہوئی ہے، اور اس بیماری کا یہ یعنی اظہار ہے کہ اچھا جی یہ تو نماز پڑھنے والا ہے تو اس نے تو اب اسی طرح کی باتیں کرنی، اور یہ بھی ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ نماز پڑھنے والا جو ہے یہ ہمیں غلط کاموں سے بھی روکے گا، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ جس کے اندر اللہ کا تقوی صحیح معنوں میں پیدا ہو جاتا ہے نا، اور جس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں ایک مومن اور میرے لیے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر تو میں نے کرنا ہے نا، تو وہ صرف اپنی اصلاح تک محدود نہیں رہتا، وہ دوسروں کی بھی اصلاح کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح سے جو نماز پڑھنے والے یا جو صحیح نماز پڑھنے والے ہیں، ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی غلط چیز سے روکیں گے، وہ دوسروں کو نماز پڑھنے کی بھی تلقین کریں گے، اگر کوئی غلط کام کر رہا ہوگا تو اپنی استطاعت کے مطابق اس کو روکیں گے بھی، ٹھیک ہے۔ اور آج کے دور میں بھی یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے انسان کی نماز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر کوئی مومن، کوئی ایمان والا کچھ لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو اگر وہ اٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے جائے گا تو جو اس طرح دنیا دار قسم کے لوگ ہوں گے وہ یا تو مذاق اڑائیں گے یا کوئی اس طرح ٹونٹ کریں گے، اعتراض کریں گے یا ہنسیں گے کہ او جی یہ تو بڑا مولوی ہو گیا ہے، یا اس نے تو ضرور جا کے بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ مطلب غلط سے کوئی بات کر دیں گے کہ اس طرح سے بات کرنی ہے یا اس نے یہ کرنا ہے، کوئی نہ کوئی طریقہ نکال کے اس کو بھی لیٹ ڈاؤن کر کے اس کی ہمت کم کرنے کی کوشش کریں گے، اور بیسیکلی اس بات کی یا اس عمل کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اب یہ اس کے جو
خیالات ہیں یا اس کی جو باتیں وہ ہمارے تک نہ آئیں. بعض لوگ تو کہہ بھی دیتے ہیں، شاید آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایکسپیرینس ہوا ہو، میرے ساتھ تو ہو چکا ہے کہ ٹھیک ہے تم بڑی دیندار ہو گئی ہو یا تم نے بڑا یہ ایک طریقہ اپنا لیا ہے. آئی ڈو ریسپیکٹ دیٹ، ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن اس کو آپ اپنے تک رکھیں، میرے تک اس کو لانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میرا زندگی کا یہی طریقہ ہے. تو کیونکہ اپنے اندر جسے وہ کہتے ہیں نا ایک گلٹ تو ہوتا ہے نا، یعنی وہ آواز تو ہے اندر سے جو بتا رہی ہے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، تو اپنے اندر وہ ایک چور تو چھپا ہوتا ہے. اور یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اگر یہ فلاں بندہ جو نماز کی پابندی کر رہا ہے، جو دیندار ہو گیا ہے، یہ مجھے اب اس کے اوپر روک ٹوک ضرور کرے گا، تو وہ پہلے ہی اس کو کہہ دیتے کہ ہاں ٹھیک ہے تمہارا یہ معاملہ جو ہے اس کو بس اپنے تک رکھو، میرے تک نہیں لانا، میری زندگی کا یہی طریقہ ہے. یعنی اگلے نے چاہے ابھی سوچا بھی نہ ہو بات کرنے کو، اس کے بعد شروع کرنے سے پہلے وہ جو اپنے دل کا ایک ڈر اور خوف ہوتا ہے نا، اس کو اس طرح دو ٹوک بات کر کے اگلے کا منہ بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہی معاملہ تھا ان کا بھی، کہ ان کو بھی یہ کھٹکا تھا، ان کو یہ دھڑکا رہتا تھا کہ یہ اخلاق کا اور دیانت کا جو اب ایک واز ہے یہ ہمیں بھی سنائے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس سے بہتر ہے کہ اس کی نماز جو ہے اس کو ٹارگٹ کریں. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر اعتراض کر کے تو اس کو یہ سکھایا جائے کہ ویسے تو تم بڑے نمازی بنتے ہو، تو نمازی بنتے ہو تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ تم ہمارے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دو، یا یہ کہنا شروع کر دو کہ جو اتنے عرصے سے ہم طریقے کر رہے ہیں. اب اس میں بھی آپ دیکھیں اصل مسئلہ وہی ہے، آباء و اجداد کے طریقے، ہمارے بزرگ، ہمارے گھر، ہمارے خاندان والوں کے طریقے. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ تم ان چیزوں پر تنقید کر کے ہمیں ان معاملات سے روک رہے ہو جو ہمارے آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں. یعنی ہم کیسے ان طریقوں سے باز آ جائیں، کیونکہ ایسے دنیا دار لوگوں کا تو یہی خیال ہوتا ہے کہ جو معاملہ ہمارے خاندان میں یا جو بھی طریقہ کار رہا ہے، اب چاہے وہ غلط رسوم و رواج تھے، چاہے وہ عبادت کے غلط طریقے تھے، چاہے وہ مال کمانے کے غلط طریقے تھے، وہ ان کو صحیح ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس میں اگر آپ دیکھیں نا ایک اور بھی جو خاص بات نظر آتی ہے قوم کے اس رویے میں، اس میں ایک دنیا دار کا جو نقطہ نظر ہوتا ہے وہ، اور اس کے مقابلے پر اسلام کا جو ایک کی جو آئیڈیالوجی ہے اور اسلام کا جو ایک نقطہ نظر ہے، اس کا ایک کمپیریزن نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ جو قوم ہے ان کا یہ خیال ہے کہ ہماری جو تجارت ہے یا ہمارا جو کام کاروبار ہے، جو ہمارے دنیاوی طریقے ہیں نا، وہ ایک طرف ہوں گے اور یہ جو دینداری ہے یہ دوسری طرف ہو. ٹھیک ہے نا. یعنی اب وہ اپنے آپ کو ایک تو بہت زیادہ خود مختار بھی سمجھ رہے ہیں، اور وہ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ کسی کا کوئی تصرف کرنے کا کوئی حق نہیں ہے ہمارے معاملات میں. ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی ایک جاہلیت کی ہی بات ہے نا کہ باپ دادا کے جو طریقے نظر آ رہے ہیں ہم نے اسی کی پیروی کرنی ہے، اس کے اوپر ہم نے عقل ہی نہیں استعمال کرنی کہ وہ صحیح ہے یا ٹھیک ہے، اور ہمیں اس کے لیے کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے. بس ہمارے لیے اتنی دلیل ٹھیک ہے کہ وہ باپ دادا کا طریقہ ہے اور ان کا دین و مذہب ہے، تو ہم نے بس وہیں تک رکھنا ہے. اگر وہ شرک کرتے آئے تھے تو ہم نے بھی کرنا ہے، اگر وہ یہ طریقے اپناتے رہے تھے زندگی میں کام کاروبار کے تو ہم نے بھی یہی کرنا ہے. ہمیں بھی پوری آزادی ہونی چاہیے. یعنی ایک وہ جو نظریہ ہے نا کہ ہم پوری طرح سے آزاد ہیں اور ہماری مرضی ہوگی کہ ہم عبادت کیسے کریں گے، ہماری مرضی ہوگی کہ ہم کام کاروبار کیسے کریں گے، ہمیں کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو، ہمیں کوئی ہمارے ان کاموں سے ہمارے ان کاموں میں اگر کچھ غلطی ہے تو اس کی کوئی کریکشن کرنے والا نہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو اتنا خود مختار سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کی بھی جو حاکمیت ہے اس کو بھی اپنے اوپر نہ سمجھنا یا اس کے احکامات کو بھی تعمیل کرنا، اس کو اپنا فرض نہ سمجھنا. ٹھیک ہے. ایک تو یہ معاملہ، یہ بھی آج کل ایسے ہی آپ دیکھیں آج کے دور میں بھی ایسے ہی ہے. جو ہمارے یہاں ایک بات نہیں بن گئی ہوئی کہ اپنا نظریہ چھوڑو نہ اور کسی کو چھیڑو نہ. بس دیکھیں جی دین ہر ایک کا پرسنل معاملہ ہے، آپ اپنے تک رہیں، ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے اور آپ جو ہیں وہ اپنے معاملات تک رہیں. اور پھر اس کے بعد غلط طریقے سے یہ بھی کوٹ کیا جاتا ہے لکم دینکم ولی دینی، تو آپ بس اپنے تک رہیں، ہمارا دین ہمارے تک ہے. ٹھیک ہے نا.
اور اکثر لوگوں کا خود کا بھی یہی کانسیپٹ ہو گیا ہوا کہ ہاں بس ٹھیک ہے، مجھے بس اپنے گھر اور اپنے معاملات تک رہنا ہے، دوسروں کو مجھے بتانے یا سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور لوگوں کا بھی یہی نظریہ ہو گیا کہ دین جو ہے وہ ہر ایک کا پرسنل معاملہ ہے، کسی کو اس کے اوپر کوئی اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہر ایک کو اپنی آزادی ہونی چاہیے، اپنی آزادی سے وہ جس طرح کی عبادت کرنا چاہے اور جس طرح کے معاملات کرنے چاہے. ایک تو یہ اس سے نظر آتا ہے قوم کا رویہ یا نفسیات آپ کہہ لیں لوگوں کی، جو اس زمانے میں بھی تھی اور آج کے دور میں بھی ایسی ہے. پھر جو ایک یہ طریقہ کار ہے نا کہ جو انسان کی دنیاوی زندگی ہے، جس میں اس نے کیا نوکری کرنی ہے یا تجارت کرنی ہے، کام کاروبار کرنا ہے، اس زندگی کو مذہبی دائرے سے بالکل سیپریٹ رکھنا چاہیے. یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ لوگوں کا خیال ہے کہ لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ دین ایک سیپریٹ معاملہ ہے اور دنیا ایک بالکل سیپریٹ معاملہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں آج بھی بہت سے لوگ، بہت سے مسلمان بھی ایسے ہیں جو کہ عبادت کی جو رسومات یعنی رسم عبادت تو ادا کر رہے ہیں، نمازیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف جب وہ کاروبار کرنے کے لیے جاتے ہیں، تجارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، یا اگر نوکری پیشہ ہے نوکری کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پہ وہ بالکل اپنی ذہن کے ساتھ اور اپنی مرضی کرتے ہیں، جس میں وہ ہر طرح کی بدیانتی بھی کر لیں گے، دھوکہ بھی دے دیں گے، ناانصافی بھی کر لیں گے، ظلم بھی کر لیں گے، جو اپنے فرائض ہیں ان سے بالکل کوتاہی بھی برتیں گے، نہیں خیال کریں گے اپنے نوکری ہے تو اس میں وقت کا، یا کاروبار ہے تو اس میں کوئی ایمانداری دکھانے کا. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ عبادت جو ہے نا اس کو بالکل ایک ریچول سمجھا ہوتا ہے، نہ عبادت کی روح کا پتہ ہے، نہ عبادت کے مقصد کا پتہ ہے، اور نہ عبادت میں جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کے مطلب کا پتہ ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب مطلب ہی نہیں پتا، جب مقصد ہی نہیں پتا، تو پھر انسان چاہے جتنی دفعہ جا کے سجدے کر آئے اور جتنی دفعہ جھک آئے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ کر آیا ہے، یا وہ کیا وعدے کر کے آیا ہے، یا اس کی نماز اس کو سکھاتی کیا ہے. تو پھر تو اس نے جا کے ہر طرح کا حرام بھی کمانا ہے اور ہر طرح کے دھوکہ دہی بھی کرنی ہے اور غلط کام بھی کرنے. ورنہ جس کو واقعی ایک تو اصل مقصد پتا ہوگا اپنی نماز کا، کہ نماز جو ہے وہ مجھے بندگی اور ابدیت سکھاتی ہے، اور جس کو واقعی یہ پتا ہوگا کہ میں ابھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے آیا ہوں اللہ تعالیٰ کو، تو یہ تو ایک طرح کا میں عہد کر کے آیا ہوں، اور اس کے علاوہ جو میرے دین نے مجھے جو حدود و قیود بتائی ہیں ان کی پابندی کرنے کا میں عہد کر کے آیا ہوں، اور میں اللہ کا عبد ہوں، اور میں ہر کچھ دیر کے بعد جو نماز پڑھتا ہوں اس کا مقصد یہی ہے کہ مجھے یہ یاد رہے کہ میں نے اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، اور میں جو اپنا سر اس کے لیے آگے زمین پر رکھ کر آیا ہوں اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں اپنی ابدیت کا اظہار کر رہا ہوں، اور میری اپنی کوئی سے نہیں ہوگی، میری اپنی کوئی مرضی اور دماغ اور میرے طریقے نہیں ہوں گے، جو مجھے اللہ نے بتایا بس میں اسی پر عمل کروں گا. جس کو یہ پتا ہوگا وہ تو کبھی بھی جا کے کاروبار میں کسی قسم کی بدیانتی نہیں کرے گا، نہ نوکری میں، نہ کسی کے اوپر ظلم کرے گا. اس کے برعکس جو بغیر سوچے سمجھے، بغیر مطلب کو جانے بس جا کے اس نے پڑھ لی نماز، تو وہ تو ایک طرح کی ایکسرسائز ہی ہے نا. ٹھیک ہے، اور اس میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ شرک میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، یعنی جیسا ہمارے یہاں مزاروں پہ جانا اور چادریں چڑھانا اور جا کے وہاں پہ سجدے کرنا، اس میں بھی لوگ مبتلا ہوتے ہیں. اس کی بھی وجہ یہی ہے، علم نہیں ہے، دین سے دوری ہے، جو پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، بس وہ بچپن سے جو ایک رٹا لگا لیا ہوا ہے. اکثر لوگ تو جو عربی کے الفاظ جو ہیں ان الفاظ کا بھی ان کو صحیح نہیں پتا ہوتا کہ ان کی ادائیگی کیسے کرنی ہے یا ایکچوئل ورڈ کیا ہے، بس وہ جو بھی ایک وہ رائمنگ جو بچپن سے سیکھ لیا ہوتا ہے نا وہ وہی پڑھے جا رہے ہوتے. اس میں گھر والوں کی بھی کوتاہی ہے کہ انہوں نے بچوں کو بس صرف نماز سکھائی، اس کا ترجمہ نہیں سکھایا. ٹھیک ہے، اور قرآن جو ہے اس کو تو ویسے ہی ہم لوگوں نے بس صرف رمضان کے لیے رکھا ہوا ہے، تو یا کوئی فوت ہو جائے تو اس کے لیے ہم نے قرآن خوانی کرانی ہے، ویسے تو ہم نے اس کو سمجھ کے پڑھنا اس کا گوارا ہی نہیں کرتے، نہ خود نہ اپنی اولاد کو سکھانا. ٹھیک ہے نا، تو میں بات صرف یہ کری ہوں کہ یہ جو نفسیات تھی نا لوگوں کی کہ دین اور مذہب علیحدہ رکھو، بلکہ دین تو ہوتا نہیں تھا، بس ایک وہ مذہب کی حد تک ہی تھا، اس کو علیحدہ رکھو، اور جو دنیاوی معاملات ہیں ان کو بالکل ہم نے علیحدہ رکھنا ہے.
ان کا یعنی آپس میں کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کی باتیں آج بھی سننے کو ملتی ہیں نا. ہاں وہ نماز تو میرا فرض ہے نا, وہ میں نے پڑھ لیا, باقی یہ تو میرا پیشہ ہے, یہ تو میرا کاروبار ہے, یہ میں جیسے چاہے کروں. پھر اس طرح کے مقولے بنا کے نا لوگوں کی ایک ذہن سازی بھی کی جاتی ہے کہ یہی ٹھیک ہے, میں تو نماز بھی پڑھ لی اور اب باقی میں اب جس طریقے سے بھی کاروبار کر لوں. یا بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اچھا پھر کبھی کبھار ٹائم ٹو ٹائم کوئی صدقہ نکال دی اور اپنے دل کو تسلی دے دی کہ بس ٹھیک ہے میرا کام جو ہے وہ حلال ہو گیا. تو یہ نفسیات صرف آج کے لوگوں کی نہیں ہے, یعنی یہ جو ایک جو سوچ ہے اور یہ جو ایک نظریہ ہے نا, آپ دیکھیں کتنے ہزار سال پہلے کیا ہم یہ واقعہ پڑھیں, یہ اس وقت بھی لوگوں کا یہی معاملہ تھا. تب بھی لوگ یہی کرتے تھے کہ ہمارا مال ہے, ہماری مرضی, ہمارا کاروبار ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کون سا طریقہ اپنانا ہے. اگر کوئی نماز پڑھنے کے لیے ہمیں کہتا ہے یا دین کی طرف آنے کے لیے کہتا ہے, اب جو بھی ان کا عبادت کا طریقہ تھا, تو اس کی بات کے اوپر دھیان دینے کی بجائے اس کی یہ جو خوبی ہے, اس کا جو وہ ایک اس کے دین کا جو بھی مظہر ہے, جو بھی طریقہ کار ہے, اس کو ٹونٹ کر دوں تاکہ وہ انسان جو ہے وہ کانشیس ہو جائے کہ اوہو یہ تو میرے اوپر اس طریقے سے بات کر رہے ہیں. اور اس کی اس اچھے عمل سے اگر کسی کے اوپر کوئی اچھا اثر بھی آ رہا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے, یعنی اس کو اس طریقے سے لیٹ ڈاؤن کیا جائے, اس طریقے سے اس کا مذاق اڑایا جائے کہ اس کی بھی ہمت کم کی جائے. دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے وہ یہ بتایا جائے کہ ہاں اس کو تو بس اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے, ہمارے تک نہیں آنا چاہیے. اور ہم چاہے شرک کر رہے ہیں تو وہ بھی جائز ہے, ہم حرام کما رہے ہیں تو وہ بھی جائز ہے. اور پھر اس کے علاوہ دیکھیں ایک اور جو ٹونٹ ان کے اوپر کر رہے ہیں, ایک تو نماز کے بارے میں کیا, ٹھیک ہے, اور دوسرا کہہ رہے ہیں انک لانت الحلیم الرشید, یعنی کہ تم ہی تو سب سے زیادہ حلیم و رشید رہ گئے ہو. یعنی ایک جیسا ہوتا ہے نا برے طریقے سے کسی کو ایسے تانا دینا کہ اپنے آپ کو تم بڑا بردبار اور بڑا متانت والا اور بڑا حلم والا سمجھتے ہو اور بڑا عقل مند سمجھتے ہو. یہ بھی بہت کامن جملہ ہے جو لوگوں کو کہا جاتا ہے. اچھا تم ہی سب سے نیک اور پارسا رہ گئے ہو نا, تم ہی تو سب سے زیادہ عبادت گزار اور سب سے زیادہ عقل مند تو بس تم ہی رہ گئے ہو. ایسا ہوتا ہے نا. اور حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ صفات واقعی ہی تھیں, وہ حلم والے بھی تھے, بہت زیادہ برداشت والے بھی تھے, اور رشد و ہدایت والے بھی. دیکھیں انبیاء تو ایسے ہی اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا, اللہ کے بہت برگزیدہ ہوتے تھے لوگ, اور ان میں یہ خصوصیات ہوتی تھیں کہ وہ نرم مزاج ہوتے تھے, صبر والے ہوتے تھے, رشد و ہدایت ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی تھی. لیکن آپ دیکھیں پہلے ان کی عبادت کا مذاق اڑایا گیا, اس پہ تانا دیا گیا. اب ان کا جو ایک کردار اور ان کی جو اچھی صفات ہیں, ان کے اندر جو اعلی اخلاق ہے, ان کا تانا ان کو دیا جا رہا ہے کہ تم بڑے عقل مند ہو, ہاں تم تو بڑے حلیم ہو, بڑے نفیس طبیعت والے یا بڑے وقار والے بنتے ہو تم. تو یہ بھی ایک طریقہ کار آپ دیکھ لیں کہ کتنا پرانا ہے کہ لوگوں کی صرف دینداری پر ہی ٹونٹ نہ کیا جائے, اس کے ساتھ ساتھ ان کا اگر کوئی اچھی صفات ان میں ہے, کوئی اخلاق ہے, کوئی اعلیٰ کردار ہے, تو اس کے بھی اوپر ٹونٹ کر کے ان کو لیٹ ڈاؤن کیا جائے, ان کا مذاق اڑایا جائے. ٹھیک ہے, تو وہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں ہاں بس تم ہی سب سے زیادہ, البتہ تم ہی تو ہو جو سب سے زیادہ حلیم بھی ہو, رشید بھی ہو. ٹھیک ہے, ایک تو یہ, اور ایک مفسرین نے اس کا ترجمہ دوسری طرح سے بھی لیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں تو ہم سمجھتے تھے کہ تم تو بڑے صبر والے ہو, تم تو بڑے عقل والے ہو, تو تم اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہو. ٹھیک ہے, یعنی ان کی جو یہ بات ہے اس کو ایک پہلے تو میں نے بتایا نا, ایک تو اس کا ترجمہ اس طریقے سے کیا گیا ہے تانے والے انداز میں, اور دوسرا یہ کہ پازیٹیو وے میں کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ تم بڑے صبر والے ہو اور تم بڑے بردبار, بڑے برداشت والے ہو اور بڑی عقل و ہدایت رکھتے ہو, تو تم ہمارے ساتھ ایسی باتیں کیوں کرو. یعنی تمہیں برداشت ہونی چاہیے, وہی نفسیات جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارا دین ہمارے تک ہے, ہم جو مرضی کریں. تم اگر خود نماز پڑھتے ہو یا خود نیک کام کرتے ہو تو اس کو تم اپنے تک رکھو, تمہارے اندر یہ بے صبری کیوں ہے کہ تم اس کو ہمارے تک بھی پہنچانا چاہ رہے ہو. وہی بات کہ آپ اگر خود یہ کام کرتے ہیں تو آپ کریں, مجھے نہ بتائیں,
میرا طریقہ یہی ہے اور میں اسی طریقے پر رہوں گی اور یہی طریقہ ہمارا جو ہے وہ ٹھیک ہے، تم بڑے عقل والے بھی ہو اور تم بڑے صبر والے بھی ہو اور تمہارا اخلاق بھی اعلیٰ ہے، کردار بھی اعلیٰ ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو عقل اور رشد ہدایت والا ہوگا اور جو حلم والا ہوگا اس کا تو رویہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ تو لوگوں کو جو بھی کرتا دیکھے وہ برداشت کرے، وہ اپنے تک ہی رہے، ہمارے تک نہ پہنچے، وہ اس طریقے سے یعنی ان کی صفات کا حوالہ دیتے ہوئے ان کو ایک یہ جو چیز جو ان کی اچھائیاں ہیں ان کو انہی کی طرف واپس موڑنے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دونوں طرح سے اس کے ترجمے یہاں پہ کیے گئے ہیں، ایک تنزیہ حوالے سے بھی اور ایک نارمل وے میں۔ اب اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک جس طرح ہم نے پڑھا کہ بہت تجارت میں تو یہ لوگ بہت آگے تھے اور اچھی خوشحال قوم تھی، کاروبار ان کا بڑا چلتا تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ معاملہ وہی ہے کہ یعنی حیرت ہوتی ہے نا کہ اتنے سکسیسفل بزنس مین، اتنے بڑے بڑے تجارتی، ظاہرہ یہ کانٹریکٹس بھی کرتے ہوں گے، تجارت میں تو ایسے ہی ہے نا، آپ کو لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے پڑتے ہیں، لین دین کرنی پڑتی ہے، اور تجارت جو ہے اس کے بڑے ٹیکٹکس ہوتے ہیں جو سیکھنے پڑتے ہیں، ہر بندہ اٹھ کے تو بزنس نہیں کر سکتا، ہر بندہ اٹھ کے ٹریڈ نہیں کر سکتا، اور آپ کو بہت سی چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں، آپ کی کوئی قابلیت ہونی چاہیے نا وہ کرنے کے لیے، اتنے لوگوں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے، اتنے معاملات کرنے پڑتے ہیں، تو اس میں اگر کوئی بندہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ذہین تو ہے، اس میں یہ والی آپ کہہ لیں کہ جو قابلیت ہے وہ ہے، لیکن وہ اپنی ذہانت اور اپنی قابلیت وہ ساری بس دنیاوی معاملات میں لگا رہا ہے، اس کاروبار کو چمکانے میں تو لگا رہا ہے، جہاں پہ معاملہ دین کا آتا ہے وہاں پہ عقل بند، وہاں پہ آنکھیں بند، وہاں پہ دل بھی بند اور کان بھی بند، اور سیدھا جا کے بس بتوں کے سامنے جھک کے یا شرک کرنا شروع کر دیا، یا جو روایتی طریقے بچپن سے سکھائے گئے ہیں بس وہی ہم نے کرنے، یعنی اس میں کوئی عقل استعمال نہیں کرنی، اس میں کوئی قابلیت، کوئی ذہانت استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم سمجھتے کہ اس کو بھی ہمیں کچھ امپروو کرنے کی ضرورت ہے، وہی آباء و اجداد کے طریقے ہم نے وہی کرنا ہے، وہ ایسا عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے نا کہ اپنے رب کو ہی نہیں پہچان پاتے، اپنے خالق کو ہی نہیں پہچان پاتے، دین کے معاملے میں بس ہم نے اندھی تقلید کرنی ہے، دنیاوی معاملات میں ہم نے نئے سے نئے طریقے سیکھنے بھی ہیں، اور ہم نے اپنا آپ جو ہے اس کو پالش کرنے کے لیے نئے سے نئے کورسز بھی کرنے ہیں اور ٹیکٹکس بھی سیکھنے ہیں، اور ہم نے دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ہے وہ بزنس اب اس کے لیے اب جس ہمیں سوشل میڈیا اب بہت ان ہو چکا ہے بزنس میں، تو اس کو ہر ایک نے اپنا لیے، ٹھیک ہے نا، لیکن جہاں پہ معاملہ دین کا آئے گا وہاں پہ وہی فرسودہ روایتی طریقے، آباء و اجداد کے طریقے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ انٹرسٹ نہیں ہے دین میں، ہم دلچسپی نہیں لیتے، ایک بس وہی لیا دیا سا رویہ، ایک بہت لگا بندہ سا طریقہ کار، اس پہ ہم نے دماغ نہیں لڑانا، اس میں ہم نے نہیں دیکھنا کہ کوئی ہم اس کے بارے میں بھی علم حاصل کر لیں، ٹھیک ہے نا، اور اگر کوئی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو اس کے دین کے حوالے سے تانا دے دیا جائے، اس کو اوپر مذاق اڑا دیا جائے، اس کو یعنی اس طریقے سے بےزتی اس کی کر دی جائے، یہ ایک حربہ ہوتا ہے اس طرح سے، جو بے دین لوگ ہوتے ہیں نا، جو بہت زیادہ فاسق فاجر دنیا میں پڑے ہوئے، جن کو آپ جس طریقے سے بھی سمجھا لو وہ بس ان کے لیے اہمیت صرف ان کی دنیاوی معاملات اور ان کا کام کاروبار اور ان کا پیسہ، یہی چیز کی اہمیت ہوتی ہے، تو وہ دینداروں کی اچھی صفات کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، ان کی دینداری کا بھی مذاق اڑائیں گے، ان کے اچھے اخلاق و کردار کو بھی تانا بنا کے ان کے منہ پہ مار دیں گے، ٹھیک ہے، تو اس میں اب یہی ہے کہ دائی کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ اس کو صبر کرنا ہے، اس کو برداشت کرنا ہے لوگوں کی باتوں پہ، اب یہ تو نہیں کہ دائی کے علاوہ بھی عام انسان بھی اگر کوئی آپ کے حق بات کہنے پر آپ کو طنز کا نشانہ بنا رہا ہے، آپ کی نماز پہ اعتراض کر رہا ہے، یا آپ کی دینداری پہ کسی طرح کا مذاق اڑا کے آپ کو لیٹ ڈاؤن کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اگلی دفعہ میں لوگوں میں نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے یا آپ حق بات کہنا چھوڑ دیں گے، نہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان
ان واقعات کو پڑھ کے ہم نے یہی سیکھنا ہے کہ انبیاء نے بھی اپنا کام اور اپنا جو طریقہ تھا وہ چھوڑا نہیں تھا، چاہے لوگ آگے سے کتنا بھی مذاق اڑاتے، کتنی بھی مخالفت کرتے۔ تو ہمارا بھی رویہ یہی ہونا چاہیے کہ اپنی بساط کے مطابق اپنی کوشش کرتے رہنا ہے، حق بات کر دینی ہے، سمجھا دینا ہے، جتنی دفعہ بھی آپ سمجھانا آپ کے لیے پاسبل ہے آپ سمجھائیں، اور جتنی دفعہ بھی آپ حق بات کہہ سکتے ہیں وہ کہیں، لیکن اپنا طریقہ کار نہیں چھوڑنا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ خود پریشان ہو کے نا کہ اوہو یہ تو اتنے لوگ میرے پر بات کرنے لگ گئے ہیں، میرا لگتا ہے کہ یہ تو میرا مزاق بڑھنے لگ گیا تو میں نماز چھوڑ دیتا ہوں، یا آئندہ سے میں لوگوں کو نہیں کہوں گا، یا ان کے درمیان سے اٹھ کے جا کے میں نماز ہی۔ بعض لوگ اتنے کانشیس ہوتے ہیں کہ اگر لوگ اکٹھے بیٹھے ہو نا کہیں پہ گیدرنگ ہے، بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے یہ یوتھ کے ساتھ، کہ اس کے درمیان میں اٹھ کے جا کے نماز پڑھنا جو ہے نا وہ ان کو ایک بہت زیادہ کانشیس کر رہا ہوتا ہے کہ ہائے لوگ کیا کہیں گے، ہائے اب میں کیسے کہوں ان کو کہ میں نے جا کے نماز پڑھنی ہے، یا باتیں چل رہی ہیں یا کوئی ڈسکشن چل رہی ہے تو میں کیسے کہوں کہ نماز پڑھنی ہے۔ بالخصوص ان ملکوں میں رہتے ہوئے تھوڑا سا یہ پرابلم ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی بات ہے نا کہ اب بچوں کی بھی تربیت ہم نے کرنی ہے، ہم نے ان کو سمجھانا ہے کہ اس میں آپ کو کوئی شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یا اس میں آپ کو کسی کا پریشر لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد نان مسلمس بیٹھے ہیں تو آپ ان کو کیسے کہیں۔ آپ نے اپنا فرض ادا کرنا ہے، آپ کے اوپر اللہ کا ڈر زیادہ ہونا چاہیے، لوگوں کا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نہیں کہ اور اگر کسی نے ایک دفعہ آپ کے نماز پڑھنے پہ کوئی اعتراض کر بھی دیا تو بھی اگلی دفعہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پیچھے ہو جائیں گے، آپ کو اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز اس میں تھوڑی سمجھنے کی ہے۔ اور چاہے کوئی اس کے بعد تانے بھی دے، چاہے آپ کے اخلاق و کردار پہ یا آپ کے دین پہ کس قسم کی بھی باتیں کرے، سب برداشت کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہی طریقہ کار ہے۔ اور ایک ایمان والے کا، ایک مومن کا یقین اور ایمان اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے لیے کروں۔ بات وہی ہے نا، جب مقصد پتہ ہوگا اور مطلب پتہ ہوگا اور علم ہوگا اپنے دین کا تو پھر تو یہ کوالٹیز آ جائیں گی، صبر والی بھی، برداشت والی بھی، اور اتنی ہمت بھی ہوگی کہ میں نے لوگوں کے سامنے اٹھ کے نماز پڑھنا ہے، مجھے اس میں شرم نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے کچھ کہہ بھی دیا تو اس کے سامنے پھر حلم بھی دکھانا ہے، اور اس تو ہدایت کا بھی تقاضا ہی ہے کیونکہ دین کی بات جو ہے ظاہر ہے وہ حکمت کے تحت بھی کرنی ہوتی ہے نا۔ تو یہ طریقے ہیں حکمت کے، اور اپنے عمل سے بھی ظاہر کرنا ہے، اپنے کردار سے بھی، اپنے اخلاق سے بھی، اور برداشت بھی کرنا ہے، اور حق بات کہتے بھی جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اس آیت سے سیکھنے کو ملتی ہیں۔ آگے دیکھیں اگلی آیت میں اب وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو، قال یا قوم ارأیتم ان كنت على بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفکم الى ما انہاکم عنہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، ذرا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر بھی ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے عمدہ رزق عطا فرمایا ہے، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تمہارے پیچھے لگ کر خود بھی وہ کچھ کرنے لگوں جس سے میں تمہیں منع کر رہا ہوں، میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے تمہاری اصلاح ہی کرنا چاہتا ہوں، اور میری توفیق صرف اللہ کی طرف سے ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ قولا، اس نے کہا، قولا سنگل کے لیے آتا ہے، اگر واو ہو تو وہ پلورل کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر الف ہو قولا لام الف تو پھر وہ ڈوئل کے لیے آتا ہے، تثنیہ کے لیے۔ تو قولا اس نے کہا، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے قوم میری، میم کے نیچے زیر جو ہے وہ میری کے لیے معنوں میں ہے، اے میری قوم، ارأیتم، کیا دیکھا تم نے، را حمزہ یا دیکھنا رویت والا، اور تم ہی کے معنوں میں ہے، کیا دیکھا تم نے، یہاں پہ غور کرنے کے معنوں میں ہے، رأیتا جو ہے نا، کیا تم نے غور کیا، ان اگر، کن تو، ہوا میں، تاپش تو جو ہے اس طرح جب فل تا ہو اور اوپر پیش ہو تو میں کے معنوں میں آتا ہے، اور کن جو ہے ہونا کے معنوں میں، کن تو ہوا میں، علا اوپر، بیناتن، بینہ جو ہے وہ دلیل کو کہتے ہیں، روشن اور واضح دلیل کے لیے یہ آتا ہے۔
تو بینہ تو اگر الا بینتن اوپر ایک روشن دلیل کے، من ربی اپنے رب کی طرف سے، یعنی میرے رب کی طرف سے، ربی ہے نا چھوٹی ایک کے ساتھ، میرے رب کی طرف سے، و اور رزقنی اس نے رزق دیا ہے مجھ کو، رازا قاف نون چھوٹی نی جو ہے وہ میرے کے لیے اس نے رزق دیا ہے مجھ کو، من ہو اپنے پاس سے، رزقن حسنا اچھا رزق، حسنا جو ہے وہ اچھے کے لیے آتا ہے، اچھا رزق، وما اور نہیں اریدو میں چاہتا ہوں، را واو دال ہوتا ہے کچھ چاہنا، ارادہ کرنا، اور حمزہ جو ہے شروع میں حمزہ پیش الف پیش وہ میں کے لیے آتا ہے، نہیں میں چاہتا ہوں، ان اخالفکم ان کے معنی میں ہے کہ میں خلاف کروں تمہارے، اخالفہ میں الف جو ہے میں کے معنی میں، خا لام فا جو ہے وہ خلاف کرنا، اور کم تم سب کے، ان اخالفکم کہ میں خلاف کروں تمہارے، خا لام فا، الا ما طرف اس کے جو، الا طرف کے معنوں میں، ما جو کے معنوں میں، انہاکم میں روکتا ہوں تم کو، الف ونس اگین میں کے معنوں میں آتین والا، نون ہا یا جو ہے نہیں والا، انکار کرنا، روکنا، میں روکتا ہوں کم تم سب کو، انہو اس سے، یعنی جس سے میں تمہیں روک رہا ہوں وہ میں خود تو نہیں کرتا، ان نہیں اریدو میں چاہتا، آگے اللہ آ گیا نا تو اب ان کا ترجمہ اگر نہیں ہوگا اب نہیں کے معنوں میں ہوگا، نہیں اریدو، اریدو میں الف میں کے معنوں میں، را واو دال کچھ چاہنا، ارادہ کرنا، نہیں میں ارادہ کرتا یا نہیں میں چاہتا، اللہ ما سوائے، الاصلاح اصلاح کا، صحیح کرنے کا، ٹھیک کرنے کا، ما جو، استطاعت رکھتا ہوں میں، توئیں واو اور آئین اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، اس سے استطاعت کا ورڈ ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، اور اینڈ پہ فل تے پیش کے ساتھ جو آ رہی ہے وہ میں کے معنوں میں، مستطاعت جو استطاعت رکھتا ہوں میں، وما اور نہیں توفیقی توفیق میری، واو فے اور قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، چھوٹی یہ میں کے لیے آ رہا ہے، وما توفیقی الا باللہ نہیں توفیق میری مگر اللہ کے ساتھ یا ما سوائے اللہ کے، علیہ اوپر اس کے، توکلتو توکل کیا میں نے، تاپش تو میں کے لیے، و الیہ اور طرف اس کے، دیکھیں ایک علیہ ہے عین سے اور ایک الیہ ہے، علیہ جو ہے وہ اوپر کے معنوں میں آتا ہے، علا اوپر کو کہتے ہیں، اوپر اس کے ہی، ہو جو ہے وہ اس کے لیے آتا ہے ضمیر، و الیہ جب حمزہ کے ساتھ آ رہا ہے تو وہ کسی جانب یا کسی طرف، ٹورڈز ڈائریکشن، اس معنوں میں آتا ہے، اور طرف اس کے، انیبو میں رجوع کرتا ہوں، الف میں کے معنوں میں، نون واو با اس کا روٹ ورڈ ہے، اور نوب کا مطلب ہوتا ہے کسی کی طرف رجوع کرنا، یعنی میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو اب دیکھیں آگے سے نبی کا جواب کیا ہے، اس جواب میں ان کا صبر بھی نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کی بات کرنے کی حکمت، ان کی رشد و ہدایت، ان کا بلند اخلاق بھی اس میں نظر آ رہا ہے، کوئی وہ غصہ نہیں ہو رہے ہیں، کوئی وہ بھڑک نہیں رہے ہیں، کوئی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے رہنے دو، اب میں نے تمہیں نہیں سمجھانا، میں تمہیں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ایسے نہ کرو ویسے نہ کرو، اور تم میرے اوپر میری نماز پہ اعتراض کر رہے ہو یا میرے اخلاق پہ اعتراض کرتے ہو تو ٹھیک ہے جاؤ، نہیں، وہ اپنا سمجھانے کا معاملہ کرتے جا رہے ہیں۔ تو انبیاء کا یہی معاملہ ہوتا تھا کہ ایک خاص حد تک تو وہ سمجھاتے تھے، اس وقت تک جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوتا تھا، ہاں جب اس قوم کا وہ مہلت کا وقت ختم ہو جاتا تھا پھر وہ ان کو یہ کہہ دیتے تھے کہ ٹھیک ہے اب تمہارا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے حوالے ہے، ورنہ جب تک وہ وقت ہوتا تھا اور اللہ کا حکم ہوتا تھا تو وہ بہت صبر، حوصلے، بردباری سے، بہت متانت سے اپنی قوم کو سمجھاتے رہتے تھے، اور یہی چیز ہے اس میں سیکھنے کی۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی اس سے ہمیں جو ہے نا ایک بات، اللہ کی بات کرنے یا تبلیغ کرنے کے آداب بھی سمجھ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے لیے اس میں سیکھنے کی بات ہے، اور بات وہی ہے جو دیگر انبیاء کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ پر ہوا، ایک روشن واضح دلیل پر ہوا، اور وہ روشن واضح دلیل ہم نے پڑھ لی، جیسا نوح علیہ السلام کے واقعے میں بھی پڑھا، صالح علیہ السلام کے واقعے میں بھی، کہ میں اگر
ایک فطرت پر بھی ہوں. بینہ سے مراد انسان کا فطرت پر ہونا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہونا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے برائیوں سے بچے ہونا. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بینہ. اس کے علاوہ نبوت اور وحی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہدایت ہے اس معنوں میں بھی اس کو لیا گیا. بہرحال یہ کہ انبیاء جو ہیں چونکہ ایسے معصوم لوگ ہوتے تھے اور ایسے چنے ہوئے لوگ ہوتے تھے جو اللہ کی خاص حفاظت میں ہوتے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں رکھا ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایسی ہدایت پر ہوتے تھے کہ وہ شرک سے دور ہوتے تھے. وہ نور فطرت ان کا قائم ہوتا تھا، فطرت سے وہ دور نہیں ہوتے تھے. کیونکہ یہ تو وہی بات ہے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ ہر بچہ فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے. اور یہ بھی کہہ دے الستو فطرتاً، سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے خالق کی ایک پہچان تو رکھی ہے. اب کون اس کو مس کرتا ہے اور کون اس کو جان لیتا ہے یہ انسان کی اپنی مرضی پر ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے بینہ سے مراد ایک تو وہ نور ہدایت، وہ نور فطرت ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی گائیڈنس اور نبوت اور وحی، یہ سب چیزیں بھی اس میں آ جاتی ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے رزق بھی عطا فرمایا ہے. ٹھیک ہے، یعنی تو میں پھر حق کی بات کیوں نہ کروں؟ کہنے کا مطلب یہ کہ میں تو پھر حق بات ہی کروں گا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ہدایت پر ہوں. یعنی تم یہ سمجھ لو کہ اگر میں واقعی ہی حق پر ہوا، میں سچ پر ہوا، تو تمہارا معاملہ کیا ہوگا میری تکذیب کر کے، مجھے جھٹلا کے، یا اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جھٹلا کے تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور اس میں پھر وہ اپنے رزق کی بات بھی کریں، اس پہ بھی اگر آپ غور کریں، رزقنی منہ، یعنی وہ اپنے رب سے ہی جوڑ رہے ہیں کہ جو رزق میرے رب نے مجھے دیا ہے. ایک تو اس کو رزقن حسنہ بھی وہ کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی اپنی قابلیت نہیں وہ اس کو سمجھتے، وہ اللہ کی طرف سے ہی دیا ہوا اس کو سمجھتے ہیں کہ رزق جو میرے پاس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہے، بہت اچھا رزق ہے. جیسے شعیب علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اچھے ویل آف تھے، تجارت وغیرہ کے لحاظ سے ان کا بھی یعنی معاملہ اچھا تھا، کوئی ایسے برے حالات میں نہیں تھے. اصل میں یہ جو اس طرح ہوتا ہے نا، جو تجارتی مراکز جتنے بھی ہوتے ہیں وہاں پہ ایک بالعموم ایک خوشحالی ہوتی ہے. اگر اچھی تجارت ہو رہی ہو نا جن ایریاز میں، تو ایک خوشحالی ہوتی ہے اس میں. وہ یعنی لگا بندہ والا معاملہ نہیں ہوتا کاروبار، جہاں پہ اچھے ہوں لوگوں کے. تو وہ جیسا آپ آج کل کے دور میں بھی دیکھیں نا، جو کاروباری یا تجارتی جو مراکز ہمارے اپنے ملک میں بھی، جیسا کراچی وغیرہ ہو، ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک ایسا ہب ہے کہ وہاں پہ بالعموم جو ہے لوگوں کے کاروبار اچھے چلتے ہیں، تو خوشحالی ہوتی ہے. تو یہ بھی اچھے ویل آف تھے، اور وہ ان کو اس طرف مائل کر رہے ہیں کہ دیکھو مجھے بھی رزق دیا ہے، اللہ نے رزق دیا. رزق جو ہے عربی میں بہت ڈیپ مفہوم میں آتا ہے. ہر وہ چیز، ہر وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، جس کو انسان استعمال بھی کرتا ہے، اور جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی خیر اور خوشحالی بھی اس کے لیے آتی ہے. اور اس سے مراد مال و دولت بھی ہے، اور اس سے مراد دیگر نعمتیں بھی ہیں، انسان کی صلاحیتیں، اس کی قابلیت، اس کا کوئی اس میں اس کی اولاد، اور سب چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. لیکن یہاں پہ جس کانٹیکس میں بات چل رہی ہے نا کام کاروبار کے حوالے سے، تو یہ اپنے اس لفظی معنوں میں آئے، کیونکہ یہ اپنے لفظی اور معنوی دونوں معنوں میں ہی آتا ہے نا. یعنی مادی لحاظ سے بھی بات ہوتی ہے، اور ویسے بھی رزق میں سب کچھ آ جاتا ہے. تو یہاں پہ جو بات ہے وہ مال کے حوالے سے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے مجھ پر، اس کا فضل ہے، یعنی اس نے مجھے خود کفیل ہی رکھا ہوا ہے، میرے پہ رحم و فضل ہے، میرے رزق کے لحاظ سے میرے پہ کوئی کمی تنگی نہیں ہے. تو مجھے یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ مجھے کو تم سے معاوضہ نہیں چاہیے. یعنی تم یہ مت سمجھو کہ میں تم سے کسی بدلے کے عوض تمہیں یہ سمجھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور نہ ہی ایسا معاملہ ہے کہ میں تم کو روک رہا ہوں غلط کام کرنے سے، اور خود میں غلط کام کر کے حرام کما رہا ہوں، اور میں خود اپنے مال میں اضافہ کر رہا ہوں. یعنی ایسا معاملہ تو میرا نہیں ہے. میری نیت کیا ہے وہ اپنا مقصد واضح کر رہے ہیں. ان اريد الا الاصلاح، میں تو صرف اصلاح کرنا چاہتا ہوں.
کہ یعنی تم فساد فی الارض کرے. اصلاح جو ہے وہ فساد کی ضد ہوتا ہے نا، کہ تم جو کچھ کر رہے ہو، جو طریقے تم لوگوں نے اپنائے ہوئے ہیں اور ساتھ شرک کرتے ہو، لوگوں پہ ظلم کرتے ہو، اس سے زمین میں فساد ہوتا ہے. میں اس فساد سے تمہیں روک رہا ہوں، میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، اور اس کے لیے سب سے پہلے تو میں خود مثال بن کر سامنے آ رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں، یعنی وہ جو ایک بات ہے نا کہ دوسروں کو نصیحت کرنا لیکن خود اس کے اوپر عمل نہ کرنا. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے ہو. تو انبیاء تو بہت باعمل انسان ہوتے تھے نا، وہ تو اخلاق کے بہت اعلیٰ درجے پر ہوتے تھے. تو وہ تو سب سے پہلے خود عمل کرتے تھے، پھر آگے پہنچاتے تھے. ٹھیک ہے، کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو رزق مجھے دیا ہے، ایک تو اس کو یہ بھی لوگوں کو کی وہ تربیت کر رہے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ بات اس انداز میں کریں کہ آپ کے الفاظ میں وہ ایک مضمون یا ایک مفہوم چھپا ہوا ہو، کہ اگلے کو یہ احساس ہو کہ یہ جو رزق ہے نا، جس کو میں اپنی ملکیت سمجھ رہا ہوں، وہ میری ملکیت نہیں ہے، اصل میں تو وہ اللہ کا دیا ہو. سارے رزق کے طریقے، اسباب اور جو بھی انسان کے اوپر رحمتیں ہیں، سب اللہ کا فضل ہے. ایک تو یہ کانسیپٹ ٹھیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں انبیاء کی تربیت اور ان کی نصیحتوں میں یہ بات چھپی ہوئی ہوتی تھی کہ یہ سکھایا جائے کہ انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی ملکیت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو ایک تو اس طریقے سے وہ بات کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ بھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق دیا ہے اور جو مجھے ہدایات دی ہیں، میں تمہارے تک پہنچا رہا ہوں. تو یہ تو پاسبل نہیں ہو سکتا کہ میں خود وہ غلط کام کروں، یعنی میرا اخلاق، میرا کردار تمہارے سامنے ہے. ٹھیک ہے نا، تو تم دیکھتے ہو کہ میں ایک راست باز آدمی ہوں، میں نے کبھی کوئی دھوکہ نہیں دیا. تو یعنی اس طریقے سے بھی مال کمایا جا سکتا ہے. کیونکہ عموماً جو حرام کمانے والے ہوتے ہیں نا، ان کو یہی ڈر ہوتا ہے کہ شاید ہم نے حلال طریقے اپنائے تو ہمارا تو بس نقصان ہی ہوگا، اور ہم حلال طریقے سے کاروبار کر کے آگے جا نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا، تو یہی بات ان کو سمجھائی جا رہی ہے کہ میرے پہ بھی اگر فضل ہے، رزق ہے اللہ کا، اور نیک کمائی کر کے ہے اور حلال طریقے سے ہے، تو تم پر بھی ہو سکتا ہے. اور میں یہ نہیں ہے کہ صرف تم کو روک رہا ہوں غلط کاموں سے، شرک سے اور تمہارے حرام کاموں سے، میں تو خود بھی اس سے رکتا ہوں، اور میں خود بھی وہ کام نہیں کرتا. کیونکہ دیکھیں نا، ایک دائی کی بات میں تب ہی وزن ہو سکتا ہے اور تب ہی اثر ہو سکتا ہے. اللہ کی طرف سے بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب کہ وہ خود باعمل ہو. اب خود وہ لوگوں کو روکتا رہے کہ تم یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، لیکن اپنا اس کا عمل اس کے مطابق نہ ہو، تو اس کی بات میں کوئی اثر نہیں ہوگا نا. ٹھیک ہے، لوگوں کو منع کرو جی حرام نہیں کھانا، اور خود حرام کماتے رہیں، یا لوگوں کو کہتے رہے جی نماز پڑھو نماز پڑھو، اور آپ خود نماز نہ پڑھیں. کچھ پیرنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں نماز پڑھو، لیکن خود وہ نہیں پڑھ رہے ہوتے. تو ایسے لوگوں کی بات میں اثر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا، تو یہ بات وہ ان کو سمجھا رہے ہیں. اگر یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ، اگر میں خود بے ایمانی کر رہا ہوتا نا، تو پھر تو تم یہ شک کر سکتے تھے کہ میں بس اپنی ایک ساکھ جمانے کے لیے کوئی ایک ڈھونگ رچا رہا ہوں ایمانداری کا. ٹھیک ہے، لیکن میں تو خود بھی ان غلط کاموں سے بچتا ہوں. میں نے وہ کام خود بھی کبھی نہیں کیے جن سے میں تمہیں روک رہا ہوں، میں خود پہلے عمل کر کے دکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، تو یعنی جو طریقے میں تمہارے لیے پسند کر رہا ہوں، سب سے پہلے تو میں اس پہ خود عمل کر رہا ہوں. تو یہی بات اس میں سمجھنے کی ہے کہ دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے اپنا عمل درست کرنا ضروری ہے، ورنہ آپ کی بات میں اثر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، تو یہ چیز بھی ایک سمجھنے کی ہے. اور دوسرا پھر یہی کہ اپنے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، اور اس کے علاوہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس کو مزید پر اثر بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کی بات میں وقار ہو، صبر و تحمل ہو اور حکمت ہو. ٹھیک ہے نا، ایک تو اپنا عمل سب سے پہلے اس چیز کا مظہر ہو کہ آپ خود بھی وہ کام نہیں کرتے ہیں جس سے دوسروں کو روک رہے ہیں. دوسری چیز حکمت، سب سے بڑی بات ہے کہ اگر آپ نے حکمت کو ایک طرف رکھ کے بالکل ہی بے عقلی سے یا بہت زیادہ اگلوں کے تانوں کا جواب تانوں سے ہی دیتے ہوئے اگر آپ بھی کریں گے، یا آپ بھی ان کو لیٹ ڈاؤن کر کے یا ان کی عزت
کا لحاظ کیے بغیر ان سے بات کریں گے تو بھی آپ کی بات جو ہے وہ پر اثر نہیں ہوگی. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ کس طرح کا الزام لگا رہے ہیں کہ وہ تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے، تم بڑے عقل مند بنتے ہو. تو عموماً ہم لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے، ہم اسی طریقے سے غلط طریقے سے آگے سے بات کریں گے، ہم غصے میں بھڑک جائیں گے یا اپنا جو ہے وہ رویہ خراب کر لیں گے، اخلاق خراب کر لیں گے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں ان میں کتنا صبر اور کتنی ایک وہ متانت اور وقار ان کی رویے میں نظر آ رہا ہے نا، کہ آرام سے ان کو سمجھا رہے ہیں کہ میرے پاس بھی رزق ہے حلال کا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا اچھا رزق ہے، اور میں تو ہمیشہ حلال ہی کماتا ہوں. تو یعنی تم بھی یہ کر کے خوشحال رہ سکتے ہو. یہ نہیں ہے کہ تم اگر اچھے طریقے سے کام کرو گے تو تمہارے کو غربت آ جائے گی. اور یہ بھی کہ میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا ہوں، میرا مقصد صرف تمہاری اصلاح کرنا ہے اور اپنی استطاعت کے مطابق میں وہ کر رہا ہوں. تو اس سے ایک پوائنٹ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اصلاح کرنی ہے جتنی جس کی کیپیسٹی ہے. یہ کبھی مت سوچیں کہ میں تو ایک اکیلا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میرے کہنے سے کیا فرق پڑے گا، یا میں نے اگر جو ہے وہ کسی کو سکھا دیا تو اس سے کیا ہوگا. نہیں، یہ بھی غلط ہے. دیکھیں یہ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کلاس روم میں جا کر کوئی دین کی بات کریں گے تو ہی آپ کی کوئی بات سنے گا. ایسے ہی ہوتا نا، ایک بندہ کوئی ایک کام سٹارٹ کر لے، فرض کریں آپ اتنے لوگوں میں بیٹھے ہیں، آپ کہیں چھوڑو اب اتنے لوگ نماز نہیں پڑھے تو ایک میرے پڑھ لینے سے کیا ہوگا. نہیں، آپ اٹھیں، ہو سکتا ہے آپ کو اٹھتا دیکھ کر ایک دو اور لوگوں کو بھی ہمت پڑے، بلکہ آپ اٹھتے ہوئے کہیں بھی کہ جی نماز کا ٹائم ہو گیا تو چلے نماز پڑھ لیتے ہیں، کہاں پڑھنی ہے، کہاں پہ ارینجمنٹ ہے. اس طرح سے اگر کوئی بھولا ہوا ہے تو اس کو یاد آ جائے گا، یا اگر کوئی ہمت نہیں کر پا رہا تھا آپ کے اٹھنے سے، ہو سکتا ہے وہ ہمت کر لے. ٹھیک ہے نا. تو اپنی استطاعت کے مطابق ہر ایک نے اصلاح کا کام کرنا. اگر نبی یہ بات کر رہے ہیں کہ میں تو صرف اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میں استطاعت ہوں، اپنی استطاعت کے مطابق، تو ہم ٹھیک ہے، ہم بہت عام انسان ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے ایک بات کہنے سے کیا ہو جائے گا، یا میں اکیلا کیا کہہ سکتا ہوں. مجھے ایک ہے نا کہ پتہ نہیں، مجھے صحیح یاد نہیں ہے شعر کہ وہ پتہ نہیں، ہم چلتے گئے اور کارواں بنتا گیا، یعنی لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. ایسے ہی ہوتا ہے. ہماری بھی جو یہ کلاس سٹارٹ ہوئی تھی ایک دو بندوں سے ہی سٹارٹ ہوئی تھی، پھر ایسے ہی ہوتا ہے، آہستہ 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 لوگ ساتھ آ جاتے ہیں، ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب الحمدللہ اب لیکچرز وغیرہ بھی ریکارڈیڈ اور شیئر ہو رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ مجھے پتا چلتا ہے ادھر ادھر سے کہ اچھا میں نے آپ کا لیکچر سنا تھا، جن کو میں جانتی بھی نہیں ہوتی ہے، جن کو مجھے پتا بھی نہیں ہے، وہ فلاں سے فلاں کسی کا آگے جاننے والا. تو آپ اپنا کام اپنی استطاعت کے مطابق کریں. کبھی یہ نہ دیکھیں کہ اچھا صرف 2 لوگ میری بات سن رہے ہیں، اچھا صرف 3 لوگوں تک ہی میرا لیکچر پہنچ رہا ہے. نہیں، آپ کا لیکچر اگر ایک سے بھی پہنچ رہا ہے اور اس ایک نے وہ بات آگے جا کے کسی کو وربلی بتا دی، تو آپ کو بھی اجر اس کا مل گیا، آپ کو بھی آپ کا حصہ پڑ گیا نا اس بات میں. ٹھیک ہے. تو یہ جو استطاعت والی بات ہے نا، اس کو بھی ذہن میں رکھیں ہمیشہ، کہ کبھی نہ سوچیں کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا. آپ کی بات آپ کا فرض ادا کر دے گی اگر آپ نے وہ بات آگے پہنچا دی. جو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلقین و نصیحت ہمارے لیے تھی، بلغوا عنی ولو آیا، ایک بھی آیت سن کے آگے پہنچا دو، وہ حق تو آپ نے ادا کر دیا نا، وہ فرض تو آپ نے ادا کر دیا جتنا آپ کا تھا. آپ یہ بھی نہ سمجھے کہ میں تو ایک گھر میں رہنے والی خاتون ہوں، میں تو اب دادی نانی بن گئی ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں. کیوں نہیں کر سکتی؟ آپ اپنی پوتوں پوتیوں کو، نواسے نواسیوں کو، جب بھی آپ کی ان سے ملاقات ہوتی ہے، آپ ان کو دین کے طریقے سکھائیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کے والدین یعنی آپ کی اولاد اگر مصروف ہے زندگی میں، وہ اتنا کچھ نہیں کر پا رہی ہیں، تو آپ وہ خلا پورا کرنے کی کوشش کر سکتی ہیں نا. جب بھی آپ کے پاس بچے آئے ہیں، رہ رہی ہیں، کبھی وہ چھوڑ کے گئے ہیں ان کو، تو بجائے اس کے کہ آپ ان کو کارٹونز کے اوپر لگا دیں، ٹی وی کے اوپر، آپ ان کو اس طریقے سے اچھی باتیں سکھائیں دین کے حوالے سے. اور اب تو ویسے اسلامک ایجوکیشن والے بھی بہت سے پروگرامز ہیں، آپ وہ دکھائیں. آپ اپنا حصہ اپنی استطاعت کے مطابق ڈالیں جتنا بھی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح اگر آپ ینگ بچیاں ہیں، آپ میں سے کوئی، یا ینگ مدرس ہیں، وہ کیا کر سکتی ہیں؟ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ کے گھروں میں آنے والے ملازم ہیں، آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں، آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں، جن تک کسی طریقے سے آپ بتا سکتے ہیں کوئی بات جو آپ نے سیکھی حکمت سے.
آپ جب کسی کے پاس بیٹھے ہیں تو حکمت سے جو چیز آپ نے سیکھی کہ آج ہم نے یہ پڑھا تھا یا یہ آیت مجھے بہت اچھی لگی، اس میں ہم نے یہ سیکھا تھا، اس طریقے سے آپ آگے پہنچائیں. جس کی جو استطاعت ہے وہ اپنا اپنا عمل بھی اگر کرتا رہے نا تو قطرہ قطرہ مل کے ہی دریا بنتا ہے اور آگے چلتی ہے نا بات. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات اس میں سمجھنے کی ہے جو سبق ہمیں ملتا ہے کہ اپنی حیثیت اپنی کیپیسٹی کے مطابق اللہ کا پیغام آگے پہنچائیں. سب سے پہلے خود عمل کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے. اپنے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، یہ سب سے بڑی بات ہے. اور حکمت کے ساتھ بات کریں اور صبر و تحمل کے ساتھ. صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. جو ہم لوگوں کی باتوں پہ غصہ ہو جاتے ہیں، یہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں گے تو بات تو بے اثر ہو کے رہ جائے گی. یہ یاد رکھا کریں، پہلے سے ہی اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کریں کہ اب جب میں نے حق بات کرنی ہے نا تو مجھے ایک رویہ تو آنا ہے آگے سے، ایک مخالفت تو میری آنی. اور وہ آپ کے بہت قریبی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے اپنے والدین بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے سگے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، آپ میرڈ ہیں تو آپ کا شوہر بھی ہو سکتا ہے، آپ کے اپنے بچے ہو سکتے ہیں. ہم سب بچوں والے ہیں اور ہم سب کو یہ ایکسپیرینس ہے. بعض دفعہ آپ بچوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت برے طریقے سے بعض دفعہ بچوں کا ریئیکشن آتا ہے. اب اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ پیرنٹس یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ حکمت سے کام نہیں لیتے یا انتہا کا شدت پسندی کا رویہ ہے. کہ یہ بھی بہت مسئلہ آج کل بن گیا ہوا ہے نا کہ بعض والدین اتنا شدت پسندی کا رویہ اپنا لیں گے ہر چیز میں کہ کسی چیز میں شاید ہمارا دین جو ہے وہ خوش ہونے کی بھی اجازت نہیں دیتا. ہمارا یہ خیال ہے کہ پتہ نہیں شاید وہ ایک برا سا ناراضگی والا یا وہ منہ بنا کے کوئی بیٹھا ہوگا یا جتنی یہاں پہ ماتھے کے اوپر شکنے ہوں گی اتنا شاید وہ زیادہ دیندار یا وہ زیادہ تقوی والا ہے. کچھ یہ بھی کانسیپٹ بن گیا ہے کہ دین والا انسان وہی ہو سکتا ہے جو کوئی بہت ہی سخت مزاج ہوگا، اس کے چہرے پہ بڑی ناراضگی یا ایک درستگی ہوگی تو ہم کہیں گے یہ ہاں پکا جو ہے نا صحیح وہ لگ رہا ہے تقوی والا انسان. ایسا نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سنت ہی یہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکراتا ہنستا چہرہ ہوتا تھا، بہت زیادہ حلم سے بات کرتے تھے، شفقت سے بات کرتے تھے، نرم مزاج تھے. ہم یہ پڑھتے نہیں ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو یہ جو اپنے رویے ہیں نا دین کے حوالے سے، ان کو ہمیں سوچنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم نے کیسے اللہ کی بات آگے پہنچانی ہے. دین کی بات ہمیشہ حکمت سے کریں. میں بار بار اس چیز کے اوپر بہت زور دیتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ لوگ غلط طریقہ سختی والا اپنا لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طریقے سے زور زور سے بول کے یا اگلے کی بےزتی کر کے. بعض دفعہ ہم اپنے بچوں کی بھی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے، ہم ان کی بھی بےزتی کر کے سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے بڑے اچھے طریقے سے بات کنوے کر لی ہے. بات آپ کی کنوے شاید اس طرح تو ہو جائے گی کہ بچے بےچارے ڈر کے چپ کر جائیں گے، آپ کے سامنے بولیں گے نہیں، اندر نہیں جاتی وہ بات. وہ جو واز ہے نا وہ ایسی نصیحت ہوتی ہے جو دل میں اترنے والی ہو. تو یہ بھی طریقہ سیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے دعا بھی اپنے لیے کرنی چاہیے کہ بات ایسے کریں کہ لوگوں کے دل میں اترے. ٹھیک ہے. اور آگے سے جو رویہ آ رہا ہے اس پہ ہمت نہیں ہارنا. یہ بھی یاد رکھیں. اپنی کیپیسٹی میں جو ہو رہا ہے کریں، حکمت کے ساتھ کریں، لوگوں کے رویوں سے مایوس نہ ہو جائیں. بعض دفعہ بڑا لیٹ نتیجہ اس کا آتا ہے، لوگوں کے رویے آپ کو مسلسل بھگتنے پڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ مت کریں اچھا یہ تو سیکھ نہیں سکتے. بعض دفعہ اپنے بچوں کو لوگ لیبل کر دیتے ہیں اور یہ تو جی ہیں ان کے اوپر تو شیطان بڑا، یہ تو ہیں جی پکے کافر، یہ تو پکے منافق ہیں، یہ تو نہیں، یہ وہ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے تالے لگا دیے، یہ سمن بکمن ہے. اس طرح کی باتیں اپنے بچوں کے سامنے مت کریں، ان کے کانوں میں مت ڈالیں یہ بات کہ وہ بھی کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم تو سمن بکمن ہے تو پھر ہمارا کیا قصور ہے، اللہ نہیں کر دیے. نہیں، دعا کریں اپنی اولاد کے لیے، مسلسل ان کو سمجھاتے رہیں، ان کو سے بات کرتے رہیں حکمت کے ساتھ. کبھی کر دی کبھی چھوڑ دی، کبھی تھوڑا سا اسٹرکٹلی بات کر دی، کبھی نرمی سے بات کر لی. ٹھیک ہے نا. ایک بیلنس رویہ اپنا رکھیں. اور یہ نہیں کہ ہر وقت آپ نے جب ان کو نماز کا کہنا ہے تو غصے سے ہی کہنا ہے، جب کوئی دین کی بات کرنی ہے تو ایک بہت سیریس سا ماحول بنا کے کرنی ہے. ایسا نہیں ہے. مطلب آپ اچھے پلیزنٹ ماحول میں بھی دین کی بات کر سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں صرف اس وجہ سے نہیں پڑھائی جا رہی ہے آیات کہ ہم کریں اچھا یہ حضرت شعیب کی قوم نے یہ کہا تو انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے وہ کہا. ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں سے ہمارے لیے کیا کیا اسباق نکلتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کہاں پہ رکھیں گے اور ہم اپنے لیے اس سے کیا نتیجے نکال سکتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا قرآن پہ غور و خوض کر کے اس کو پڑھنا اور اس کے اوپر تھوڑا وقت لگا کے سیکھنا. ٹھیک ہے. اچھا پھر آگے دیکھیں بہت خوبصورت ایک بات، وما توفیقی الا باللہ. بہت خوبصورت یہ ایک ان کی نصیحت تھی، ایک ان کی عاجزی کا اظہار ہے
کہ میری کوئی توفیق نہیں ہے ماں سوائے اللہ کے. توفیق کیا ہوتی ہے؟ توفیق جو ہے واو فا قاف موافقت سے ہے نا، یہ ورڈ جو ہے، یعنی انسان جب کچھ خیر کا کام کرنے کا ارادہ کرے تو حالات اس کے موافق ہو جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے اسباب پیدا کر دیے جائیں، ایسی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے کہ پھر وہ خیر کا کام کرنا انسان کے لیے پاسبل ہو جائے. ٹھیک ہے، اور توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے. یعنی یہاں پہ دیکھیں وہ اللہ کے نبی ہیں اور انسانوں کو یہ کہہ رہے ہیں، لوگوں کو، اپنی قوم کو، کہ میری اگر کوئی توفیق ہے تو اللہ کی طرف سے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پہلے یہ بات کہی ہے نا کہ میں اللہ کی طرف سے ایک بینہ پر ہوں، مجھے اللہ نے رزق بھی دیا ہے، رزقن حسنہ بھی دیا ہے، اور میرے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے، میں خود باعمل انسان ہو کے تمہیں سمجھا رہا ہوں اور میرا مقصد صرف اصلاح کرنا ہے. تو انہوں نے اپنی وہ صفات یا اچھائیاں بے شک بتائی ہیں، لیکن ساتھ ہی اپنی عاجزی کا اظہار بھی کر دیا کہ یہ سب کچھ جو اگر کرنے کے قابل میں ہوا تو یہ میری کوئی قابلیت نہیں ہے، یعنی میں کوئی ان چیزوں کا سیرا اپنے سر نہیں باندھ رہا، میں اللہ کے ساتھ ہی جوڑا ہوں کہ یہ اللہ کی دی توفیق ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ کرنے کی قابلیت ملی، یا مجھے یہ کرنے کے اسباب ملے کہ میں اس قابل ہوا کہ میں اس نیکی کی طرف جا رہا ہوں. تو اس میں یہ سب سے بڑی جو یاد رکھنے کی چیز ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اگر توفیق نہ دے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کوئی خیر کا کام یا نیکی کا کام کرنے کے قابل ہوئے ہیں، چاہے وہ عبادات سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ معاملات سے ریلیٹڈ ہے، اس میں اصل جو طاقت ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے آپ نیت بھی کرتے ہیں، آپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ اس طرف جاتے ہیں، لیکن کچھ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں، لوگوں نے باتوں میں لگا دیا یا کوئی اس طرح کا کوئی ماحول بن گیا کہ آپ بھول ہی گئے وہ کرنا، یا آپ سے نہیں ہو سکا وہ کام. ٹھیک ہے نا؟ تو بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اسباب جو پیدا کرنے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کرنے ہوتے ہیں. بعض دفعہ انسان محنت بھی کرتا ہے لیکن اس کو ریوارڈ اس طرح سے نہیں ملتا، یا نتیجہ اس طرح سے اس کے سامنے نہیں آتا جیسا وہ چاہ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے جب کامیابی مل جائے کچھ کر کے تو بھی انسان یہ نہ سمجھے کہ چونکہ میں نے بڑا وہ آئیڈیا لڑایا تھا نا اور میں نے بڑی محنت کی تھی اس لیے میری کامیابی ہوگی. نہیں، اللہ کی دی توفیق ہے، اللہ کا فضل ہے. ہمیشہ یہ یاد رکھے میرا کوئی کمال نہیں ہے. اپنی کسی کامیابی کا سہرا اپنے سر نہ لے کے جائیں، اپنی کسی نعمت کا یا خوشی ملنے کا سہرا اپنے سر نہ ڈالیں. ہمیشہ اللہ کی طاقت سے اس رحم اور فضل کو جوڑیں کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا رحم ہے، میری تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. انسان کیا کر سکتا؟ ہم تو اس کرسی سے اٹھ کے نہ جا سکے اگر اللہ کی مرضی نہ ہو، کوئی اپنا ہاتھ نہ اٹھا سکے، ہم کوئی چیز اٹھا کے اپنے منہ میں نہ ڈال سکے اگر اللہ کا فیصلہ ہو جائے کہ نہیں کرنا. تو جو بھی انسان کرنے کے قابل ہوتا ہے نا وہ توفیق اللہ کی طرف سے دی ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو بعض دفعہ لوگ عبادت کی طرف جاتے ہیں تو شیطان ان کو یہ سکھا دیتا ہے کہ وہ تم تو بڑی عبادت کرنے لگ گئے ہو، تم تو بڑے زبردست ہو گئے ہو، تو اس کی نیکی کو ضائع کروا دیتا ہے شیطان. ٹھیک ہے نا؟ اور بعض دفعہ کوئی کامیابی مل جاتی ہے تو انسان خود ہی خوشی سے اچھلنا شروع کر دیا، میں نے یہ کر دیا جی، میں نے وہ کر دیا. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے کی کوئی کامیابی ہوتی ہے نا تو والدین اس پہ، ٹھیک ہے ہر انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، آپ کو ایک پرائڈ مومنٹ آپ کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی بعض دفعہ والدین نا اس طرح سے بولنا شروع کر رہے وہ جی میرا بچہ تو ہے ہی ایسا، اس میں تو وہ ایسا ذہین ہے، تو وہ ایسا فتین ہے، تو وہ تو ایسے محنت کرتا ہے، تو ایسے. وہ آپ خود بھی ایک غلط کانسیپٹ کا شکار ہوتے ہیں اور لامحالہ آپ بچوں کے ذہن میں بھی وہی ڈال رہے ہوتے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم بڑے کمال تھے، تم نے یہ کر دیا، تم نے وہ کر دیا. یہ بھی طریقہ غلط ہے، آپ بچے کی غلط تربیت کر رہے ہیں. پہلے آپ اپنے آپ کو سکھائیں. وہی بات ہے والدین کی اپنی بھی تو تربیت ہونی چاہیے نا کہ جو کچھ ملا ہے اللہ کی طرف سے ملا. فوراً بچے کو یہ سکھائیں کہ شکر الحمدللہ بولو کہ اللہ نے تمہیں یہ کامیابی دیا، ورنہ اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو انسان کتنی بھی محنت کر لے. بہت سے لوگ ہیں جو محنت کر کے بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا؟ اسباب ضرور اختیار کرنے ہیں، کوشش ضرور کرنی ہے، لیکن جب کامیابی مل جائے تو اس کو اللہ کی طرف سے رحم اور فضل سمجھنا ہے کہ یہ اللہ نے مجھے کامیابی دی. ٹھیک ہے؟ تو اس میں اب آپ دیکھیں یہ 3 اہم پوائنٹس یا 3 اہم سٹیپس ہیں. ایک تو توفیق، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی طاقت اور ایسی مدد اور اسباب کا مہیا ہو جانا کہ اس خیر کے لیے تمام حالات موافق ہو گئے.
پھر وہ کہہ رہے ہیں علیہ توکلت و الیہ انیب، کہ میں نے اللہ پر توکل کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ بھی دونوں بہت اہم چیزیں ہیں کہ آپ نے اسباب اختیار کیے، آپ نے محنت کی، آپ نے کوشش کی، لیکن اس کے بعد بھروسہ اور توکل مسبب الاسباب پر رکھنا ہے۔ ان اسباب کے اوپر آپ کا بھروسہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ میں نے چونکہ فلاں دوائی کھائی ہے تو، یا فلاں ڈاکٹر کے پاس میں گیا تو اس ڈاکٹر نے مجھے ٹھیک کر دیا۔ نہیں، اس ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا جو سبب بنایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کسی کے ذریعے، یا وہ دوائی تک آپ کو پہنچا دی اور آپ نے وہ کھا لی، شفا آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی۔ یہ دونوں چیزیں سمجھنی بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ اسباب آپ نے اختیار کرنے، آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں تو سب کچھ تو نوالے آپ کے منہ میں نہیں آئیں گے۔ آپ محنت کریں گے، آپ کوشش کریں گے، آپ اسباب اختیار کریں گے، اس کے بعد توکل مسبب الاسباب پہ کرنا ہے۔ یہی توکل کی اصل روح ہے، یا اصل پہچان، یا اصل حقیقت ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ پہ بھروسہ کریں گے، اور اگر پھر اس کے بعد جب کچھ مل بھی جائے گا تو آپ نے اس کو اللہ سے ہی جوڑنا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ وما توفیقی الا باللہ۔ یہ جملہ جو ہے نا، اس کو یاد کر لیں۔ کبھی کوئی آپ کی تعریف کرے، کبھی کوئی آپ کے کسی کام کو سراہے، یا کہے کہ آپ نے تو بڑی اچھی بات ہمیں سمجھا دی، ہمیشہ آگے سے آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے وما توفیقی الا باللہ، اور زبان سے ادا کیا کریں تاکہ آپ کے کان سنیں اور آپ کے اندر یہ بات جائے۔ اور آپ، کیونکہ بعض دفعہ دنیا کی تعریف جو ہے نا، وہ انسان کے لیے فتنہ بن جاتی ہے، تو اس لیے یہ جو عاجزی والے الفاظ ہیں نا، یہ یاد رکھا کریں تاکہ اس فتنے کا شکار نہ ہو آپ، کہ فلاں نے کہہ دی او تم تو بڑے یہ ہو گئے، بڑے وہ ہو گئے، اور انسان فوراً خوشی سے پھول جائے اور وہ شیطان اس کو تکبر میں مبتلا کر دے۔ ہمیشہ یاد رکھیں اللہ کی دی توفیق ہے، اللہ کا دیا فضل ہے، اس نے یہ کرا دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، اسباب اختیار کرنے کا معاملہ آپ نے کیا، آپ نے کوشش کی، وہ اسباب بھی اللہ نے ہی مہیا کیے تھے نا آپ کے لیے، اور وہ کامیابی بھی اللہ نے ہی کی، اور توکل بھی آپ نے اللہ پر ہی کرنا ہے کہ اللہ کی مرضی ہوگی تو یہ کام ہو جائے گا، اور اگر ہو گئی ہے، کامیابی مل گئی ہے تو اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ وہ پھر وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، رجوع اللہ کی ہی طرف کرنا ہے، چاہے جیسے بھی حالات ہو، پلٹنا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، ہر قدم پر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، خود کو کچھ نہیں سمجھنا۔ غلطی ہو گئی فوراً جائیں، رجوع کریں، توبہ کریں اللہ کی طرف۔ کوئی حاجت ہے فوراً اللہ کی طرف جائیں، ادھر ادھر مت جائیں، جیسا لوگ فلاں جگہ پہ جا کے چادر چڑھا دو، پتہ نہیں تعویذ باندھو، دھاگا باندھو تو مراد پوری ہو جائے گی، ادھر جا کے خط ڈالاؤ، پانی میں بہا دو ایک خط لکھ کے، تو یہ سب جو ہے نا، یہ غلط طریقے ہیں۔ زندگی میں کوئی مشکل آئی ہے، آزمائش سمجھیں اللہ کی طرف سے، تو بھی اللہ کی طرف ہی آپ نے رجوع کرنا ہے۔ کوئی نقصان ہو گیا ہے، کاروبار ختم ہو گیا ہے، نوکری چلی گئی ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، اللہ کی طرف جائیں، اس سے رجوع کریں۔ زندگی میں کوئی جو آپ پلان کر رہے تھے اس طرح سے نہیں ہوا، اللہ کی طرف سے وہ فیصلہ ایسا ہوا، اس پہ بھی آپ اپنا سر جو ہے وہ خم کریں، اللہ کی طرف جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کوئی بڑی خوشی ملی ہے، کوئی کامیابی ملی ہے، کوئی اللہ کا بڑا فضل ہو گیا ہے، جیسا آپ کرنا چاہ رہے تھے ویسا ہو گیا ہے، یا اس سے بڑھ کر کچھ مل گیا ہے، یا کوئی ان ایکسپیکٹڈ خوشی آپ کے سامنے آ گئی ہے، تو بھی الیہ انیب، اسی کی طرف جائیں، اسی کی طرف رجوع کریں۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کوئی طریقے اپنا کے نا تو کہتا ہے او اچھا وہ فلاں نے میری بڑی ہیلپ کی تھی نا، تو اس کی وجہ سے میرا یہ کام ہو گیا۔ کام کرتے ہوئے بھی انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے اچھا میں اس کو یہ کہتا ہوں نا تو وہ میرا یہ کام ضرور کرا دے گا، اس کو بڑا پتہ ہے، اس کے بڑے کانٹیکٹس ہیں، یا وہ جو ہے اس طریقے سے لوگوں کو کہے گا تو میرا جو ہے وہ کام ہو جانا ہے۔ اور وہ یہ جو طریقہ ہے نا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کا بھروسہ اللہ کے اوپر ہونا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں سے ہیلپ لے سکتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مدد کے لیے اگر اسباب بنائے ہیں، لیکن توکل آپ کا اللہ پر ہونا چاہیے کہ اللہ کی مدد ہوگی تو کام ہوگا۔ اگر اس بندے کو بھی اللہ نے ذریعہ بنایا ہے تو اصل مدد اللہ کی تھی۔ ہاں اس بندے کا کے لیے آپ تھینک فل ضرور ہوں گے، یہ بھی نہ کریں کہ نہیں میں نے اس کو تھینک یو نہیں بولنا کیونکہ یہ تو مجھے اللہ نے دیا، نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ بندوں کا بھی شکر گزار ہوں گے، لیکن اصل طاقت کے اوپر نظر رکھیں، اصل بھروسہ بھی آپ کا اللہ پر ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ لوگ اتنا زیادہ لوگوں کی طرح جانا شروع کر دیتے ہیں کہ بس وہ فلاں جو ہے نا وہ مجھے آگے سفارش کرا دے گا، اس کی وجہ سے مجھے نوکری مل جائے گی، اس کی وجہ سے میرا یہ جو کام پھنسا ہوا ہے وہ ہو جائے گا۔ بڑے بڑے اچھے نارمل دین
کے حوالے سے سمجھ بوجھ فہم رکھنے والے لوگوں کے ساتھ بھی بعض دفعہ یہ معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیے دنیا کے پریشرز تو سب کے اوپر ہوتے ہیں نا، مختلف قسم کے حالات. تو ایسے میں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا کوئی جاننے والا بہت زیادہ لوگوں کے اوپر ریلائی کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو بھی یہ بات سمجھائیں، اپنے لیے بھی یہ بات رکھیں، اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں کہ اسباب ضرور اختیار کرنے ہیں، لیکن توکل مسبب الاسباب پہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کرنا ہے. بھروسہ ان اسباب پہ نہیں کرنا، وہ فلاں بندہ ہی مجھے اس مصیبت سے نکالے گا، یا وہ جو ہے اسی کے پاس میں جاؤں گا، اس نے میری ترقی کرا دینی ہے، اس نے مجھے نوکری دلا دینی ہے، اس نے میرا معاملہ سیدھا کر دینا. نہیں. تو یہ جو 3 چیزیں ہیں نا، توفیق، توکل اور انیب، اللہ کی طرف رجوع کرنا، ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں تو زندگی کے بہت سے معاملات جو ہے ان کی اصلاح ہو جائے گی، اور انسان جو ہے نا وہ ایک صحیح ٹریک کے اوپر آ جائے گا. اور اکثر جو ہمارے معاملات بگڑے ہوئے ہیں نا، وہ ان چیزوں کا بیلنس خراب ہونے کی وجہ سے ہے. یا تو ہم اپنی کامیابی کے سہرے اپنے سر باندھنا شروع کر دیتے ہیں، یا ہم اسباب کے اوپر توکل زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا جب کوئی معاملہ ہو چاہے خوشی کا یا غم کا تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کس کی طرف جانا. عموماً غم میں تو پھر لوگ اپنے رب کو پکار لیتے ہیں، خوشی میں اللہ کی طرف بہت کم ہی ہوتا ہے جن کو یاد رہے کہ جانا ہے. تو یاد رکھیں جب خوشی بھی ملی ہے نا تو اس میں بھی اللہ کی طرف ہی جانا ہے، شکرانہ ادا کرنا ہے اس کا. الحمدللہ کسی نے آپ کی تعریف بھی کی ہے تو الحمدللہ ہی بولنا ہے، اور یہی بولنا ہے وما توفیقی الا باللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سمجھ کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی پلیز اگر تلاوت صحیح کرتے جانا تو آیت نمبر 87 سے. يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه وإليه أنيب. ويا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. دعا کر لیجیے.